الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم او كما قال عليه الصلاة والسلام. اس وقت کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنی ہے ماہ محرم الحرام کے سلسلے میں. محرم ایک مہینے کا نام ہے. جس طرح انگریزی مہینوں کے نام ہوتے ہیں اسی طرح اسلامی سال کے اعتبار سے جو سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے اس کا نام ہے محرم الحرام. سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی تھی. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں اسی دن جس دن زمین و آسمان کی تخلیق فرمائے. جس دن زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اسی دن 12 مہینے، سال کے 12 مہینے یہ اللہ تعالیٰ فکس کیے ہیں. اور یہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ حرمت بخشی ہے، عظمت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے. مہینے اللہ کے، دن اللہ کا، سال اللہ کا، لیکن ان مہینوں میں سے 4 مہینے قابل حرمت ہیں. وہ 4 مہینے ہیں: نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب. اللہ فرما رہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. اپنے نفسوں پر نہ جسمانی ظلم ہو، اپنے نفسوں پر نہ روحانی ظلم ہو. اپنے نفسوں پر جسمانی ظلم کا مطلب ہے کہ آپس میں قتل و قتال کرنا یا خودکشی کرنا یا خودکشی جیسا کوئی عمل کرنا یا تلوار سے مار لینا، جسم پہ داغ لینا، چاقو اور بلیڈ سے جسم کو کاٹ لینا یا انگاروں پر چلنا، یہ سارے کے سارے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے مانند ہے اور یہ انہی میں داخل ہے. جیسا کہ بعض لوگ محرم 10 محرم کے موقع پر لوگ انگاروں میں کودتے ہیں اور اپنے نفسوں پر وہ لوگ ظلم کرتے ہیں تو اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے. اسی طرح روحانی ظلم کا مطلب ہے کہ اپنے نفسوں پر روحانی ظلم کا مطلب ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے. ان 4 مہینوں میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور خاص طور پر یہ ماہ محرم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اسی لیے اس مہینے کی فضیلت، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی ہے. تو لہٰذا کہ ان مہینوں میں خوب عبادت کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرے. تو لہٰذا محرم یہ عربی لینگویج کا ورڈ ہے، عربی کا لفظ ہے محرم. عربی میں محرم کا معنی ہے وہ چیز جس کو حرمت بخشی گئی ہو. حرمت کا معنی عظمت ہے، تقدس ہے، پاکیزگی ہے. تو محرم وہ چیز جس کو حرمت بخشی گئی ہو، اس کو عربی زبان میں محرم کہتے ہیں. کہ اس مہینے کو محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے، فضیلت بخشی ہے، عظمت بخشی ہے. سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں لیکن اللہ رب العزت کسی خاص دن کو یا کسی خاص مہینے کو اپنی طرف سے ایک خصوصی تعلق عطا فرما دیا کہ یہ میرا ہے، یعنی یہ میری عبادت اور میری حکم کی اطاعت کے لیے اس کو خصوصی حیثیت حاصل ہے. تو اس میں تقدس پیدا ہو جاتا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے کی وجہ سے تقدس پیدا ہو جاتا ہے، اس کی عظمت، اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا ماہ محرم الحرام، محرم کا مہینہ بھی سیم اسی طرح ہے کہ اس کی نسبت حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف فرمایا ہے. شہر اللہ کہا، شہر اللہ المحرم، تو اللہ کا مہینہ. تو اس محرم کی مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی وجہ سے اس مہینے کی تقدس، اس کی عظمت جو ہے، اس کی حرمت جو ہے بڑھ جاتی ہے.
خصوصی فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس مہینے میں، ماہ محرم الحرام، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ چیزیں ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے۔ زمانے جاہلیت میں قریش بھی جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ زمانے جاہلیت میں قریش بھی روزہ رکھتے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ۔ تو لہٰذا کہ اس میں ہمیں ایک کام جو کرنا ہے، جو حدیثوں سے ہمیں جو ملتی ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا یوم عاشوراء، کہ تم 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، لیکن 10 محرم کے روزے میں یہود کی مخالفت کیا کرو۔ یہود 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تم 9 محرم 10 محرم کا روزہ رکھو، یا 10 محرم 11 محرم کا روزہ رکھ لو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکے سے مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو اس وقت وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں یوم عاشورہ کا 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ تو یہودیوں سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان لوگوں نے کہا یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو اس کی تعظیم میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن اولا بموسیٰ منکم فامر بصومہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور روزے فرض ہوئے تو پھر اللہ تعالی پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو چاہے روزہ رکھے محرم کے 10 محرم کا، یا جو چاہے افطار کر لے یعنی نہ رکھے۔ تو لہذا اس اعتبار سے اس میں استحباب یعنی یہ 10 محرم کا روزہ رکھنا مستحب ہے، نفل ہے۔ اور اس کی 10 محرم کا روزہ رکھنا اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صیام یوم عاشوراء انی احتسبت علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنے کی اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کا روزہ رکھنا بے شک میں اللہ تعالیٰ کے ذمہ امید باندھتا ہوں کہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ ایک سال کے پچھلے گزرے ہوئے سال کے 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے 10 محرم کا روزہ رکھنے سے۔ تو لہٰذا ہمیں اس مہینے کی حرمت معلوم ہوئی کہ یہ قابل عظمت اور قابل تقدس والا مہینہ ہے، اور اس میں 10 محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، نفل ہے۔ اور اسی محرم کے 10ویں تاریخ کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرعون کی ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے ہیں، اور فرعون کو دریا میں اللہ تعالیٰ ڈبو دیے ہیں۔ تو لہذا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں موسیٰ علیہ السلام بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے تو لہذا موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ایک روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ پہنچے تو وہاں پر یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں آئندہ سال میری اگر حیات رہی، میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو پھر میں ایک اور روزہ رکھوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کا روزہ رکھے تھے، اور پھر یہودی بھی اس وقت روزہ رکھ رہے ہیں، یہ اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال 9 محرم کا روزہ رکھیں گے، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں، مطلب 10 محرم سے پہلے 9 محرم اور 10 محرم، یا 10 محرم اور اس کے بعد کا 11 محرم کا روزہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال جو ہے، اگر اللہ کے نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں باحیات رہا تو ایسے وقت میں ایک اور روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو لہٰذا کہ اس سلسلے میں ہمیں اس حدیث کے اعتبار سے ہمیں 2 باتیں ملتی ہے، ایک تو عاشورہ کا روزہ رکھنا، 10 محرم کا روزہ رکھنا، اور دوسری بات ہمیں ملتی ہے یہود کی اس میں بھی مخالفت کرنا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَخَالِفُوا فِيهَا الْيَهُودَ کہ اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ ہمیشہ اسلام کے دشمن ہیں، ہمیشہ وہ اسلام کے خلاف اپنے اعمال اور ان کی سوچ، ان کے کام مکمل اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی مخالفت کیا کرو۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ پہننے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر چیز میں یہودیوں کی ہمیں مخالفت کرنا ہے۔ تو لہذا کہ روزہ رکھنے کا حکم ہے اور یہودیوں کی مخالفت ہمیں کرنا ہے کہ ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمیں نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو لہٰذا محرم میں ایک روزہ رکھنا ہے 10 محرم کا، اور اس سے پہلے 9 محرم کا 2 روزے رکھیں، 10 محرم کا روزہ رکھیں اور 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لیں، یا 10 محرم کے روزے کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی 10 محرم کا ہی روزہ رکھا، اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد 2 دن روزہ نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ 10 محرم کا روزہ نفل ہے، اور 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھ لینے میں جو ہے ثواب ملے گا۔ اگر کوئی ایک رکھنا چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مخالفت کیا کرو اس کے اندر، اس سے پہلے ایک روزہ رکھیں یا اس کے بعد، لہٰذا 2 روزے رکھے تو بہتر ہے اور موجب اجر ہے، ثواب بھی ملے گا۔ فرمایا کہ 10 محرم کا روزے کے سلسلے میں حضور نے فرمایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ اعمال کرنا ہے۔ اب دیکھیے کچھ کام نہیں کرنا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے لیکن لوگ اس وقت روزہ نہیں رکھتے، اور وہ جو ہے اس سلسلے میں کوئی اور چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ علم کا اٹھانا، لوگ اسے پیراں کہتے ہیں، پیروں کا بٹھانا، اس کے پیچھے پھرنا، اس کو لے کر ناچنا، انگاروں پہ ناچنا، کھیل تماشا بنا لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں دین نہیں ہے۔ بعض لوگ لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے اس کو جو ہے دین سمجھتے ہیں یا ثواب سمجھتے ہیں، واللہ عالم، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پیروں کا بٹھانا، یہ پیروں کا اٹھانا، اسے لے کر ناچنا اور اسے لے کر گانا تماشا بنا لینا، ساری مرد اور عورتیں سب جمع ہوتی ہیں، سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ اسلام نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ محرم میں یہ کام کرنے کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت بخشی ہے عبادت کے اعتبار سے، اور لوگ جو ہے عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اپنے اعمال نیک اعمال کی مقدار کو بڑھا لیں، یہ کام کرنے کے ہیں۔
روزہ رکھیں اور کیا کہتے ہیں ساتھ میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ مکمل طور پر شریعت پر چلیں، کہ نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں اور مکمل اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے اس دن فارغ کریں۔ لیکن یہ بازاروں پہ ناچنا، جھنڈوں کا لے کر، پیروں کا لے کر، لوگ پیر کا نام دیتے ہیں، پیروں کو اٹھاتے ہیں، کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہے، گمراہی ہے، بدعت ہے۔ ایسی چیزوں میں جو ہے ہمیں نہیں جانا چاہیے، اپنے بچوں کو روکنا چاہیے اور اپنے جوانوں کو بھی بتانا چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز ہے، بعض لوگ ہیں اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم کے مہینے کو عجیب لوگ ہیں۔ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اس کے اندر مکمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال، جو اقوال، جو افعال ہے اس میں ہمیں ہر اعتبار سے ہمیں ان کو لینا ہے، اس میں ہمیں پیروی کرنا ہے۔ تو لوگ ماہ محرم الحرام میں لوگ نکاح کو غلط سمجھتے ہیں، بعض لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں، اس مہینے میں رشتہ نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں نکاح کی بات کوئی کرتا نہیں، کیونکہ محرم کا مہینہ، اور محرم کا مہینہ اچھا نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ اس کے اندر کیا نحوستیں آتی ہے، اس کے اندر کچھ کام کرنے سے عجیب گناہ ہو جاتا ہے، یہ خود کے لوگوں کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جبکہ اس طرح ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ منہا اربعۃ حرم، سال بھر میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ قابل حرمت، اللہ تعالیٰ ان مہینوں کو جو ہے حرمت بخش رہے ہیں، قابل عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، وہ کون سے مہینے میں تھا؟ وہ محرم کے مہینے میں تھا۔ اور اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام، تو وہ بھی محرم کے مہینے میں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی صاحبزادی، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے، کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیے ہیں، وہ اسی مہینے میں محرم کے مہینے میں نکاح کیے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی جو ہے مہینے میں کیے ہیں، ایک روایت کے مطابق۔ شوال میں بھی کیے ہیں، وہ بھی ایک روایت ہے، لیکن محرم کے مہینے کی بھی ایک روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود اس مہینے میں نکاح کیے ہیں، کہ آج ہم مسلمان ہیں اس مہینے کو منحوس سمجھتے، نعوذ باللہ من ذالک، اس مہینے میں نکاح نہیں کرتے، اس مہینے میں جو ہے رشتہ نہیں دیتے، یہ بات غلط ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائیو، ہمارے دل دماغ میں ہمارے بڑوں سے یہ بات جو چلی آتی ہے کہ وہ لوگ نہیں کرتے، ہم نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں۔ ماں باپ ہمارے بڑے دین کے سلسلے میں، دینی معاملات میں ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، ہمارے بڑے ویسا کرتے تھے، وہ دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے دلیل حضور علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ تو لہٰذا کہ یہ اس کی بھی جو ہے ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، کہ ایسی چیزوں کے سلسلے میں ہمیں بچنی چاہیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں جو ہے نکاح کیے ہیں، کہ اس مہینے کو ہم منحوس اور غلط سمجھ رہے ہیں، اس کی اعتقاد کے اعتبار سے بھی ہمیں اپنے عقیدے کو بھی درست کرنا ہے اس سلسلے میں۔ تو لہٰذا محرم کے سلسلے میں ہمیں 2 باتیں ملی ہیں، ایک تو روزہ رکھنا ہے 10 محرم کا، ساتھ میں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں جوڑ لیں، اور ساتھ میں حدیث کے اعتبار سے جو بات ملی ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کا ہمیں کرنا ہے، ہر عمل میں، کسی بھی چیز میں، ہر عمل میں، کھانے کی، پینے کی، بیٹھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی چیزوں میں یہودیوں کی ہمیں مخالفت کرنا ہے۔ اور دوسری بات ہے، اس مہینے میں جو آدمی کھانے پینے کے اعتبار سے اپنے گھر والوں پر اخراجات میں جو اضافہ کر لے گا، جو شخص ماہ محرم میں اپنی ذات اور اپنے گھر والوں میں خرچ کرنے میں وسعت اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے پورے سال کے خرچ میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اپنے جو گھر کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے گھر کے کھانے پینے کی چیزوں میں تھوڑا سا وسعت اختیار کریں۔ وسعت کا مطلب ہے کھانے پینے کی چیز تھوڑا اچھا بنا لیں، روزانہ چٹنی مرچی کھا رہے، ترکاری بنا لے، ترکاری کھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کچھ طاقت دیا تو کچھ گوشت وشت بنا لے،
تو یہ پورا محرم پورے مہینے میں اس طرح کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں 10 محرم کے دن جو ہے اگر کھانے پینے کی چیزوں میں گھر والوں پر کچھ زیادہ وسعت اختیار کر لیے تو اللہ رب العزت اس کے پورے سال کے خرچ میں وسعت عطا فرماتے ہیں. پورے سال میں جو ہے اللہ تعالیٰ روزی میں عافیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزی اس کی رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. تو لہذا ایک روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا جو ہے سحری 10 محرم کے سحری میں یا افطار میں جو ہے کچھ اچھا خاصا کھانا بنا لیں، تو جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح آخر میں ایک بات بتانا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن کو حضور جو خصوصی تقدس و فضیلت حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں شہادت کی وجہ سے حاصل ہے. لوگ سمجھتے ہیں اور اس دن کی شہادت کی وجہ سے 10 محرم الحرام معزز اور مکرم بن گیا ہے. یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو حرمت محرم کو جو حرمت حاصل ہوئی وہ پہلے سے حاصل ہو کر ہے. دیگر انبیاء اکرام کے زمانے میں بھی یہ حرمت جو ہے چلی آ رہی ہے، اور دیگر انبیاء علیہم السلام بھی ماہ محرم الحرام کے حرمت کے قائل ہیں. تو لہٰذا کہ 10 محرم الحرام کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، یہ سمجھنا یہ بات غلط ہے. بلکہ حضور علیہ السلام بھی اس 10 محرم کو کیا قابل حرمت سمجھتے تھے، اور اس کی تعلیم دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا کرے. جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، چھوٹے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، چھوٹے تھے. لہذا 10 محرم میں حرمت و تقدس اس واقعے سے پیدا نہیں ہوا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ تاریخ ان کو اتنی ہی معلوم ہے کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اس واسطے یہ 10 محرم کی فضیلت ہے. یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ 10 محرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس دن کے یہ مہینے کی اور یہ دن کی کچھ خصوصیات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ خصوصی اہمیت بخشے ہیں، کچھ فضیلت اللہ تعالیٰ ان کو دیے ہیں. کہ دیکھیے فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات عطا فرمائے ہیں بنی اسرائیل کو، وہ اسی 10 محرم کو تھا. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو جو طوفان نوح آیا تھا، جو عذاب اللہ کا آیا تھا طوفان کے اعتبار سے، طوفان کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو جودی پہاڑی پر اللہ تعالیٰ جو روکے ہیں اور وہ اس طوفان سے لوگوں کو جو نجات عطا فرمائے وہ اسی 10 محرم کو تھا. تو 10 محرم کی فضیلت پہلے سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمت اور ان کی فضیلت اس چیز سے بھی صادر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو بھی اللہ تعالیٰ یہی دن منتخب فرمائے ہیں. تو اس اعتبار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا کہ 10 محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہونے کی وجہ سے یہ 10 محرم قابل معزز اور مکرم ہے، یہ سمجھنا یہ بات غلط ہے. یہ ان کی علم کی کمی کی اور جہالت کی وجہ سے ہے. اور اس سلسلے میں ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے تو لوگوں کے جسموں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں لوگ جو ہے کچھ پیرام بٹھاتے ہیں، کچھ علم بٹھاتے ہیں، کچھ جھنڈے جو ہے اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، باندھتے ہیں جھاڑوں کو، درختوں کو، اور کہتے ہیں کہ جسم پر حاضری ہوتی ہے. اور بعض غیر مسلم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک دیو یا دیوتا یا جو ہے کوئی خدا جو ہے ان کی آنکھ پر آ جاتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں
ایمان کے خلاف ہے، غلط عقیدے ہیں، ان عقیدوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو پھر یہ دنیا میں کسی کی آنکھ پر کیوں کرائیں گے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو سرکش شیاطین اور جنات ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کرنے کے لیے، مسلمانوں کا ایمان چھیننے کے لیے، لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کرنے کے لیے وہ جنات ان کے آنکھ پر آتے ہیں، شیاطین اور جنات ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے جسموں پر آ کر جو ہے غلط بیانی دیتے ہیں، غلط بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ، ہم حضرت حسین ہیں، حضور کے نواسے ہیں، بس تم لوگ یہ کرو، تم لوگ یہ کریں، یہ کریں گے تو فائدہ ہوگا، یہ کریں گے تو نقصان ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شیاطین اور جنات کی ہیں، اور یہ لوگ انسان اور مسلمانوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں پر کوئی دھیان نہ دیں۔ اگر کسی آپ لوگوں کے کسی گھروں پر اس طرح کا کسی مرد یا عورت پر کوئی اس طرح کا جن اور شیاطین آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، تو ان باتوں پر آپ یقین نہ لائیں، بلکہ آپ اپنے جو ہے اپنے پہچان کے قریب کے کوئی عالم اور کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پاس لے کر جائیں اور ان کو یہ ساری کی ساری چیزیں بتائیں۔ لہٰذا علماء کے پاس جائیں، مفتیان اکرام کے پاس جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ لہٰذا کوئی ایک قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں کوئی عامل ہو جو اس طرح کے عملیات کرتے ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی معتبر عامل ہو، علماء سے اس سلسلے میں مشورہ کریں، اور وہ جو ہے بتائیں گے آپ کو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو عملیات ہیں کہ وہ عملیات کر کے اس کا علاج کرائیں گے۔ لہٰذا کہ ایسے وقت میں وہ جو آنکھ پر، جسم پر جو جنات وغیرہ کی حاضری ہوتی ہے تو وہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ حضرت حسین نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے نواسے نہیں ہیں۔ وہ جو شیاطین آتے ہیں تو وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ مکار ہیں جو مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کفر و شرک میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، آپ لوگ ان باتوں پر ہرگز توجہ نہ دیں، اور یہ تو سمجھ جائیں کہ آنکھ پر کوئی خدا نہ خدا کی حاضری ہوتی ہے، نہ کسی ولی کی حاضری ہوتی ہے، نہ کسی صحابی کی حاضری ہوتی ہے، وہ تو حاضر ہے شیاطین کی، وہ تو حاضر ہے جناتوں کی، وہ تو کفر و شرک میں مبتلا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ والے اور اولیاء اللہ اور صحابہ اکرام وہ کسی کی آنکھ پر نہیں آ سکتے، یہ بات غلط ہے۔ اس کا جو ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بس نفع اور نقصان کے مالک وہ صرف اور صرف وہ اللہ تعالی ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے منشے کے مطابق فائدہ اور نفع اور نقصان ہوتے ہیں۔ تو کسی جنات اور شیاطین کسی کے آنکھ پر حاضری ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کے باتوں کا کہا نہیں ماننا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس چیز پر توجہ دینا ہے کہ وہ کسی معتبر عامل کی طرف رجوع کریں، اور علماء اکرام اور مفتیان اکرام سے جو ہے پوچھیں، اور وہ آپ کو معتبر عامل کی رہبری فرمائیں گے کہ اس کے پاس جا کر اس کا علاج کروائیں۔ لیکن اس کے علاوہ کہ پیروں کے بٹھانے سے یہ کامیابی ملے گی، انگاروں میں کودنے سے یہ کامیابی ملے گی، اور اس طریقے سے باندھنے سے، اٹھانے سے، درختوں پر چیزوں کے لگانے سے، گاڑنے سے، باندھنے سے کوئی نفع نقصان نہیں، بلکہ اس سے آپ کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا اس عمل سے، ان چیزوں سے بچنی چاہیے۔ تو بہرحال اس مہینے میں ہمیں 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، اور جو ہے یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے، قول میں، عمل میں، فعل میں، اور ساتھ میں باتوں میں ہو، کاموں میں ہو، اور جو ہے ہر چیز میں ہو۔ یہودیوں کے خلاف جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے طریقے پہ ہمیں نہیں چلنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں 10 محرم کو کچھ اچھا گھر میں بنا کر کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر میں رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔